اقسم بہذا البلد، فرمایا مجھے مکہ شہر کی ان گلیوں کی قسم ہے کہ محبوب جن گلیوں میں تو چلا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے ڈھیلے بولے، پیچھے تک بولو سبحان اللہ۔ آپ کا سبحان اللہ کہنا رائے گا نہیں جائے گا۔ آج سخی کامل کی مجلس میں بیٹھے ہو، آمینہ کے لال کی نسبت کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب مجھے مکہ کی گلیوں کی قسم اس لیے کہ میں خدائے وحدہ لا شریک ہوں، میں شانوں کا مالک ہوں، میں کسی چیز کی قسم نہیں اٹھاتا۔ ہاں جب میں قسم اٹھاتا ہوں تو پھر وہ چیز بڑی خاص ہو جاتی ہے۔ تو میں مکہ کی گلیاں بھی عام گلیوں کی طرح تھی، محبوب تیرے پیارے پیارے قدم لگے، قدموں کی نسبت سے اس خاک کو اتنا عظیم بنا دیا ہے کہ وہ خاک کی رب خود قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں محبوب تیرے قدم لگے ہیں اور تیرے قدموں کی نسبت سے وہ خاک بھی اتنی عظیم ہے کہ وہ عظیم شان والا مالک خود قسمیں اٹھا کر ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صاحب نسبت کیا چیز ہے؟ نسبت جہاں آ جاتی ہے، زمین کا ذرہ ہو پھر کیا ہے، تاج سریا کا ستارہ بن کے چمکتا ہے۔ تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز حیات، آقا میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا۔ اللہ اکبر۔ آج وڈیرہ کے غلاموں نے آج یہ مجلس سجا کر اس نسبت کا اظہار کیا ہے کہ جو نسبت سخی کامل کے قدموں سے ملی ہے۔ آج الحمدللہ عرصہ دراز کے بعد طول و عریض کے ایک موسم میں پھر بہار آئی ہے بحمدہ تعالی۔ یہ خدا نے چاہا تو یہ بہار سدا بہار رہے گی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں نسبت انسان کو عظیم سے عظیم تر بناتی ہے، اور پھر دیکھو جہاں جہاں نسبت جاتی ہے پھر کمال در کمال ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن العرب کے اندر دوسرے مقام پر پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ ذرا بولو سبحان اللہ، سارے بولو سبحان اللہ۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیوی ہو، لستن کاحد من النساء، کائنات کے اس وجود پر، اس دھرتی کے سینے پر اور اس نیل افق آسمان کے نیچے کائنات ہستبود کے نظام میں کتنی خواتین ہیں، کتنی خواتین اسلام ہیں، تمہیں ساری عظیم ہو سکتی ہیں۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، تم ساری کائنات کی ازواج سے بالاتر ہو کر رکھتی ہو۔ تمہیں نسبت محمدی کا وہ عہد کمال نصیب ہوا ہے کہ عہد کمال محمدی کا نسبت سے رب نے تمہیں کائنات کی ساری ازواج سے بہتر بنا دیا ہے۔ لستن کاحد من النساء، فرمایا کوئی بھی نبی کی بیویوں جیسا ہو سکتا نہیں۔ کائنات میں بیویاں بڑی بڑی ہیں، بڑی ازواج ہیں، بڑی خاتون اسلام ہیں، لیکن جیسی بیویاں رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ تو میں ساری خواتین بڑی ذی وقار ہیں، بڑی عزت والی ہیں، لیکن لستن کاحد من النساء، لیکن جیسی محمد رسول اللہ کی بیویاں ہیں ایسی کوئی ہو سکتی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نسبت اس بستر سے ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو میرے کریم آقا علیہ السلام کے عقد میں آ کر کائنات کے سینے پر سب سے افضل تر ہو گئی، رب نے فرمایا یہ نسبت محمدی کا کمال ہے کہ ہم جس کو نسبت رسول عطا کرتے ہیں اسے عظیم تر بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نسبت چلتی ہوئی حضور کے غلاموں پر آئی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ نسبت محمدی حضور کی امت پر آئی تو فرمایا اس امت جیسی کوئی امت بھی ہو سکتی نہیں، کیوں نسبت عظیم ملی ہے۔ اور قرآن، تورات، زبور، انجیل، کتنی کتابیں؟ 4۔ سارے بولو 4۔ ان میں افضل کون ہے؟
قرآن کیوں؟ تورات بھی خدا کا کلام، زبور بھی خدا کا کلام، انجیل بھی خدا کا کلام، قرآن بھی خدا کا کلام ہے، اور خدا کی صفت ثنائی ہے، اور صفت بنیازی جب آتی ہے تو پھر برابر ہوا کرتی ہے، ساری صفات رب کی برابر ہیں۔ یہ کیسے ہوا کہ قرآن دوسروں سے عظیم ہوا؟ قرآن کیسے عظیم ہوا؟ تورات بھی رب کا کلام، انجیل بھی رب کا کلام، زبور بھی قرآن سے افضل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب قرآن افضل ہے۔ قرآن اترا آمینہ کے لال پر، نسبت اوج کمال محمد سے رب نے یہ شان دی ہے، ساری کتابیں بلند ہو سکتی ہیں لیکن صاحب قرآن آمینہ کے لال کی نسبت سے رب نے قرآن کو افضل بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں جہاں یہ نسبت جاتی ہے وہاں وہاں با کمال کرتی چلی جاتی ہے۔ میں بچوں کو اکثر کلاس میں پڑھاتا ہوں، حضور قبلہ میں بچے جب پڑھتے ہیں کلاس میں تو میں بچوں کو یہ جملہ عموماً کہا کرتا ہوں کہ بیٹو ولی آسمان کی بلندیوں پہ پرواز کیوں نہ کر رہا ہو، حضور کی آل کے قدموں کی خاک نہیں ہو سکتا۔ وقت کا غوث ہو، وقت کا قطب ہو، وقت کا بدال ہو، وہ جس درجہ عطم پر ہو اس کی ولایت اوج کمال پر پرواز کرے، لیکن رسول اللہ کریم آقا کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے سامنے آج آل رسول بیٹھے ہیں، خانوادہ بطول بیٹھے ہیں، اور خون رسول بیٹھے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہی نسبت ہمارا کمال، یہی نسبت ہمارا مقدر، یہی نسبت ہمارا